اب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے روانہ ہوئے کوفہ کی طرف۔ آپ کو کافی روکنے کی کوشش کی گئی، مکہ کے حاکم نے بھی آپ کو روکا، کافی صحابہ اکرام نے آپ کو روکا کہ آپ مت وہاں جائیے، کوفہ والے آپ کو دغا دے دیں گے، آپ کے ساتھ غداری کر دیں گے، آپ نہ جائیں۔ کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل چکے تھے، تو آپ نے سب سے کہا کہ نہیں، آپ لوگ ہمیں مت روکیے، ہمیں جانے دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ ایک جگہ پر ٹھہرے، وہاں پر حضرت قیس کو آپ نے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت قیس وہاں سے روانہ ہوئے حضرت امام حسین کے خط کو لے کر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط میں لکھا تھا کہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ آ رہے ہیں آپ لوگوں کے بلاوے پر، اور آپ لوگ اپنے انتظام کو بہتر کر لیجئے، ہم لوگ 2-3 دن میں آپ تک پہنچ جائیں گے۔ حضرت قیس آپ کے خط کو لے کر روانہ ہوئے، کوفہ پہنچے۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام حسین کو کوفیوں نے گھیر لیا۔ جو ابن زیاد نے پہرا لگایا ہوا تھا، ابن زیاد نے اپنے سپاہی لگائے ہوئے تھے، انہوں نے گھیر لیا اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ حضرت قیس کو وہاں پر لے گئے تو ابن زیاد نے کہا کہ تم آ ہی گئے ہو تو پھر تم چھت پر چڑھ کر اور ایک تقریر کرو امام حسین کے خلاف، امام حسین کے خلاف تقریر کرو، یہاں لوگوں کو بتاؤ۔ تو حضرت قیس چھت پر چڑھ گئے۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے اپنی گفتگو شروع کی اور کوفیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، آپ سب لوگ ان کی اطاعت کرو، آپ سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت لو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، اور ابن زیاد کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ ابن زیاد کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ ابن زیاد نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو چھت کے اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے تاکہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں۔ جلادوں نے ایسا ہی کیا، چھت کے اوپر سے حضرت قیس کو نیچے پھینک دیا گیا، حضرت قیس بھی شہید ہو گئے۔ ادھر حضرت امام حسین وہاں سے چل دیے۔ حضرت امام جب آگے بڑھے اور وہاں کنویں کے پاس ایک خیمہ نظر آیا، ہوا کہ یہ ظہیر کا خیمہ ہے جو حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں۔ شروع میں ان کو اہل بیت رسالت سے کوئی عقیدت نہیں تھی۔ آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے ملنے سے انکار کرنا چاہا۔ تو ان کی بیوی نے کہا واہ کیا غضب کی بات ہے کہ فرزند رسول آپ کو بلائیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے نہ جائیں۔ بیوی کی بات سے متاثر ہو کر حضرت کے پاس گئے اور بہت جلد خوش واپس ہو کر اپنا خیمہ اور کل ساز و سامان آپ کی طرف بھجوا دیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلی جاؤ، اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہے رہے اور جو چاہے چلا جائے، اور یہ سمجھ کر جائے کہ میری یہ آخری ملاقات ہے۔ سب حیران ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آپ نے کہا میں تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں، سنو، ایک جنگ میں خدا تعالیٰ نے ہم کو فتح عطا فرمائی اور بہت سامان غنیمت ہاتھ آیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے پوچھا فتح اور مال غنیمت سے تم کو خوشی ہوئی؟ ہم نے کہا ہاں بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملو گے اور ان کی مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے، تو اس فتح اور مال غنیمت سے زیادہ اس وقت تم کو خوشی ہوگی، اس وقت تم خوشی محسوس کرو گے، لہٰذا میں تم لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر حضرت ظہیر امام علی مقام کے ساتھ رہے یہاں تک کہ کربلا میں آپ کے دشمنوں سے لڑ کر شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک کوفے کے حالات معلوم نہ ہوئے تھے۔ جب آپ معلوم ثعلبیہ میں پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے اور ان کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے۔
اس دردناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون رحمت اللہ علیہما پڑھا۔ پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا اور ابھی تک سب لوگوں کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ اگلے مقام پر پہنچے تو پورے قافلے والوں سے فرمایا کہ ہمیں یہ دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا، لہذا جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ بہت سے عرب جو راستے میں آپ کے ساتھ ہو گئے تھے اس اعلان کو سنتے ہی تقریباً سب دائیں بائیں روانہ ہو گئے اور زیادہ تر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ محرم 60 ہجری کی پہلی تاریخ کو جب آپ کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے، حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، دشمن کے گھوڑے اور سارے آدمی بہت پیاسے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو پانی پلوایا۔ غالباً اس ہمدردی کے سبب حر آپ سے کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکا، یہاں تک کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور اذان پڑھی گئی تو آپ نے حمد و صلات کے بعد حر اور اس کی فوج سے ارشاد فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں۔ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں، تو مجھ سے عہد کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلوں۔ اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ آپ کی اس تقریر کے بعد خاموشی رہی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے حر سے پوچھا تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھنا چاہو گے؟ حر نے کہا آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، دونوں طرف کے لوگوں نے حضرت کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے سب تیار ہو جائیں، پھر خیمے سے باہر تشریف لائے اور اس وقت بھی دونوں گروہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور حمد و صلات کے بعد فرمایا اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق والوں کا حق پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو گے جو تم پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت نبوت ان کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن اگر تم لوگ ہم کو نہیں پسند کرتے اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے اور تمہاری رائے اس کے خلاف ہو گئی جو تمہارے خطوط سے ظاہر ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا با خدا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسے خطوط ہیں جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ نے خطوط کے تھیلے کو منگوا کر سب کے سامنے الٹ دیا۔ حر نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خط لکھے ہیں، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ مل جائیں ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں، یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا اس مطلب کے حاصل کرنے سے تیرے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا۔ حر نے واپس ہونے سے روکا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، آخر تیرا مطلب کیا ہے؟ حر نے کہا خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی اور دوسرا عرب یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی ایسے ہی کہتا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر میں بھلائی کے ساتھ ہی کروں گا۔ امام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں آپ کو لے جاؤں گا، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح تکرار ہوتی رہی، آخر میں حر نے کہا مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ہے، لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں۔ اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک میں ابن زیاد کی رائے نہ معلوم کر لوں آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینہ کی طرف جاتا ہو، اور آپ نے دوسرا راستہ چن لیا۔ امام کا قافلہ تھوڑا آگے پہنچا تو وہیں قیام فرمایا، تھوڑی دور پر حر بھی ٹھہرا۔ آدھی رات کے بعد آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ پانی بھر لو اور چلو۔ ابھی تھوڑی دیر چلے تھے کہ ذرا آنکھ لگ گئی، پھر چونک گئے اور 3 بار فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمدللہ رب العالمین۔ یہ سن کر آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آئے اور عرض کیا ابا جان
اس وقت یہ کلمات زبان پر کیسے جاری ہوئے؟ فرمایا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے دیکھا ایک سوار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم کو موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ صاحبزادے نے کہا خدا تعالیٰ آپ کو